الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ والدین یا قدر و منزلت میں ان کے برابر لوگوں کے قدم چومنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے کسی دوسرے شخص کے قدموں کو چھوتے ہوئے یا چومتے ہوئے بڑی تشویش ہوتی ہے۔ میں نے ایک تحریر پڑھی ہے کہ طاہر القادری نے کچھ احادیث سے ایسے دلائل جمع کیے ہیں جن سے دوسروں کے قدموں کو چھونا یا بوسہ دینا جائز ثابت ہوتا ہے، اور امام بخاری کا بھی اس بارے میں ایک نظریہ ہے اور اس نے اس بات کے درست ہونے پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ طاہر القادری نے اپنے اس نظریے کو موضوع یا ضعیف احادیث سے مضبوط بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو طاہر القادری کے موقف کے مقابلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، قدموں کو بوسہ دینے کے لیے مشہور ترین دلائل میں دو احادیث اور ایک واقعہ ہے۔ ایک حدیث میں دو یہودیوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ دیا، اور دوسری حدیث میں عبد القیس کے وفد نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم کو بوسہ دیا، جبکہ واقعہ میں امام مسلم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے قدموں کو بوسہ دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ پہلی حدیث، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا، چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس کے دوست نے کہا، اسے نبی مت کہو، اگر اس نے سن لیا تو وہ پھولے نہ سمائے گا۔ چنانچہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے آپ سے 9 آیات کے متعلق سوال کر ڈالا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اسراف نہ کرو، زنا نہ کرو، اللہ کی طرف سے حرام کردہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل کے لیے حاکم کے پاس نہ لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، اور کفار سے مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ اے یہودیوں، خاص طور پر تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہفتہ کے روز ظلم و زیادتی نہ کرو۔ راوی کہتا ہے، دونوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں چومے اور کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو تمہیں میری اتباع کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ انہوں نے کہا، داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی نسل میں نبوت جاری رہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر آپ کی اتباع کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اسے ترمذی حدیث نمبر 2733، نسائی حدیث نمبر 4078، ابن ماجہ حدیث نمبر 3705 نے روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ترمذی میں اسے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ متعدد علماء کرام جیسا کہ حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 240 میں، اسی طرح ابن ملقن رحمہ اللہ نے البدر المنیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 48 میں، امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 640، اور اسی طرح ریاض الصالحین حدیث نمبر 889 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں اشکال ہے، اور اس کے راوی عبداللہ بن سلمہ کے حافظے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی حفظہ شیء، اور اس کے بارے میں کلام بھی کی گئی ہے، لگتا ہے اس نے 9 آیات بینات یعنی 9 آیات بینات کو 10 الکلمات یعنی 10 باتوں کے ساتھ آپس میں خلط ملط کر دیا ہے، کیونکہ یہ تورات میں مذکورہ وصیتیں ہیں جن کا فرعون پر اتمام حجت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 125۔ علامہ زیلعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں 2 اشکال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہودیوں نے 9 کے بارے میں سوال کیا اور حدیث میں 10 کا ذکر ہے، لیکن یہ اشکال ابو نعیم اور طبرانی کی روایت پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ ان دونوں محدثین نے جادو کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت پر بھی یہ اشکال نہیں آتا کہ اس میں ایک بار تہمت لگانے کا ذکر نہیں کیا گیا اور ایک بار کسی اور میں شک کا ذکر ہے۔ چنانچہ دیگر محدثین کی روایات میں موجود ایک جملے کا معنی باقی رہ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے اپنے سوالوں کا جواب لے لو، مزید برآں میں تمہاری خصوصیات بیان کروں گا تاکہ تمہیں تمہاری کتاب کے متعلق میرے علم کا احساس ہو سکے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ نمبر 1، یہ تورات میں مذکورہ وصیتیں ہیں جن میں فرعون اور اس کی قوم کے خلاف دلائل نہیں پائے جاتے، تو ان وصیتوں اور فرعون پر اتمام حجت کے مابین کون سی مناسبت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ عبداللہ بن سلمہ ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں اس کا درجہ ان فی حفظ وتکلموا فیہ وان لہ مناکیر ہے، یعنی اس کا حافظہ درست نہیں، اس پر کلام کی گئی ہے اور منکر روایات بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں نے 10 کلمات کے بارے میں پوچھا ہو
اور اس کو 9 آیات کا شبہ لگ گیا ہو اور بیان کرتے وقت 10 کلمات کی بجائے 9 آیات کہہ دی ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تخریج الکشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293۔ مذکورہ حدیث کے باب کو امام ترمذی نے یوں عنوان دیا ہے، باب ہے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کے بارے میں۔ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابہری رحمہ اللہ نے کہا، امام مالک نے تب مکروہ کہا ہے کہ جب تکبر کی بنا پر ہو اور جس کے ہاتھ پر بوسہ لیا جا رہا ہے اس کی تعظیم مقصود ہو۔ چنانچہ اگر کوئی انسان کسی مقرب الہی دیندار عالم اور صاحب شرف انسان کا ہاتھ یا چہرہ یا بدن ما سوائے اورا یعنی شرمگاہ وغیرہ کے کسی بھی حصہ کا بوسہ لے تو یہ جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح البخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 46۔ اس حدیث کے بارے میں مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ حدیث ہاتھ پاؤں پر بوسہ لینے کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو برقرار رکھا، لہٰذا اس واقعے میں صاحب شرف و منزلت اور علمی شخصیات کے ہاتھ اور پاؤں پر بوسہ دینے کا جواز ملتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ وغیرہ کے ہاتھ پاؤں چومنے کا بھی جواز ملتا ہے، کیونکہ ادب و احترام ان کا حق ہے اور یہ تواضع کی ایک صورت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 451۔ شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ سے پوچھا گیا، میرے والد صاحب کبھی کبھی مذاق کرتے ہوئے اپنے قدم چومنے کا حکم تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی معنی نہیں، تم چوم سکتے ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح سنن ابی داؤد جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 342۔ دوسری حدیث، ام ابان بنت واضح بن زارے اپنے دادا زارے جو کہ وفد عبد القیس میں شامل تھے ان سے بیان کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہم اپنی سواریوں سے اتر کر جلدی جلدی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دوڑے اور آپ کے ہاتھ پاؤں پر بوسہ دیا۔ اسے ابو داؤد حدیث نمبر 5227 نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 57 میں جید کہا ہے، جبکہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں حسن قرار دیا ہے اور مزید وضاحت کی ہے کہ حسن دون ذکر الرجلین، حسن روایت میں قدموں کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث پر ابو داؤد رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ باب ہے قدم پر بوسے کے بارے میں، جبکہ واقعہ امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان بات چیت پر مشتمل ہے اور یہ بہت مشہور ہو چکا ہے کہ امام مسلم نے امام بخاری کے قدموں کو بوسہ دیا اور امام بخاری کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے تعریفی کلمات بھی کہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ واقعہ میں امام مسلم نے امام بخاری کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر امام مسلم نے امام بخاری سے قدم چومنے کی اجازت چاہی، جبکہ واقعہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ امام مسلم نے قدموں کو چوما ہو۔ چنانچہ تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 102 میں احمد بن حمدون القصار کہتے ہیں کہ میں نے مسلم بن حجاج کو محمد بن اسماعیل بخاری کی پیشانی پر بوسہ لے کر کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے، یا استاذ الاساتذہ سید المحدثین و طبیب الحدیث فی عللہ، اے استاذ الاساتذہ سید المحدثین اور علل الحدیث یعنی علم حدیث کے فن کے طبیب، مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے قدموں کو بھی چوم لوں۔ جبکہ تاریخ دمشق جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 68 میں ہے کہ انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، یا استاذ الاساتذہ سید المحدثین اور حدیث کے طبیب، مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے قدم بھی چوم لوں۔ فائدہ، حافظ عراقی رحمہ اللہ نے اس قصہ کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ انہی کے شاگرد حافظ ابن حجر نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قصہ ثابت اور صحیح ہے۔ حافظ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، غالب گمان یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس میں اس قصے کے بارے میں احمد بن حمدون القصار کو متہم ٹھہراتا ہوں، جس نے امام مسلم کا یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کے ہاں درجہ فقط تکلم فیہ یعنی اس کے بارے میں جرح کی گئی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التقیید والایضاح شرح مقدمۃ ابن الصلاح صفحہ نمبر 118۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عراقی کا رد کرتے ہوئے کہا ہے، یہ واقعہ درست ہے، اسے حاکم کے علاوہ دیگر نے صحت کی بنا پر روایت کیا ہے اور اس پر کوئی قدغن بھی نہیں لگائی۔ اسی طرح بہقی نے بھی حاکم سے صحیح طور پر نقل کیا ہے، جیسے کہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اس قصہ میں امام بخاری کی طرف منسوب منکر بات یہ ہے کہ امام بخاری نے کہا،
میں دنیا میں اس مسئلہ یعنی کفارہ مجلس کی دعا کے بارے میں ایک ہی حدیث جانتا ہوں جو کہ کمزور ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس مسئلہ یعنی کفارہ مجلس کی دعا میں متعدد احادیث ہیں جو بخاری جیسے محدث سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ پھر کہا اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر نہیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاکم کی ذکر کردہ سند کے ساتھ الفاظ بیان کروں جنہیں شیخ عراقی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور پھر انہی الفاظ کو ایک اور صحیح سند سے بیان کروں جس پر کوئی قدغن اور نکارت نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث کی حالت واضح کروں گا اور ان کا بھی ذکر کروں گا جنہوں نے اس میں علتیں بیان کی یا صحیح قرار دیا تاکہ اچھی طرح فائدہ ہو سکے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے النکت علی کتاب ابن صلاح، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 715 تا 716۔ دوم، اگر ہم قدموں کو بوسہ دینے کے بارے میں جواز کے قائل ہوتے ہیں تو اس کے قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، یہ صرف والدین اور اہل علم کے لیے ہونا چاہیے، جیسے کہ ابن عثیمین اور عبد المحسن العباد کی گفتگو اس کی تائید کرتی ہے۔ نمبر 2، قدموں کا بوسہ یعنی ان کے احترام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو، دنیاوی مقاصد یا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہ ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی کے ہاتھ کو مالداری، دنیا داری اور شان و شوکت کی وجہ سے چومنا سخت مکروہ ہے، جبکہ متولی نے یہ جائز ہی نہیں کہہ کر اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المہذب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 636۔ اور ایک جگہ پر کہا کہ سر یا پاؤں کے بوسہ کا حکم ہاتھ کے بوسہ کی طرح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المہذب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 636 تا 637۔ نمبر 3، جو شخص خود سے یہ چاہتا ہو کہ اس کے اعضاء کو بوسہ دیا جائے تو ایسے شخص کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو اپنے ہاتھ کے بارے میں یہ چاہے کہ لوگ بوسہ لیں تو اس کے ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، اور قدموں کو تو پھر بالاولیٰ جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص لوگوں سے ہاتھ پر بوسے دلوانے کے لیے خود ہی اپنا ہاتھ لوگوں کی طرف بڑھائے تو بوسہ دینے سے بلا اختلاف روک دیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر بوسہ لینے والا خود ہی بوسہ لیتا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المستدرک علی مجموع الفتاوی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 29۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض لوگوں کی کچھ عادات قابل گرفت ہیں کہ جب کوئی انہیں سلام کہتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ میرے ہاتھ کو بوسہ دو۔ یہ قابل گرفت بات ہے، ایسی حالت میں کہا جائے گا کہ بوسہ نہیں دینا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 452۔ نمبر 4، کوئی ایسی وجوہات پائی جائیں جن کا تقاضا ہو کہ بوسہ دیا جائے، یا کبھی کبھار بوسہ دیا جائے یا ہر بار ملنے پر نہ دیا جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص آپ کے ہاتھ یا سر یا پیشانی کو بوسہ تکریم اور عزت افزائی کے لیے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہر ملاقات میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے قبل گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب کوئی اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے سامنے جھک جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کیا اس کا بوسہ لے اور گلے ملے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کیا مصافحہ کرے، تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اگر کسی سبب کی بنا پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ مسافر وغیرہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 452۔ سوم، طاہر القادری کے بارے میں ابھی ہمارے پاس کوئی خاص معلومات نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو شخص بھی ضعیف احادیث سے استدلال کرے تو اس کا یہ استدلال قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح احادیث کی موجودگی میں ضعیف روایات کا محتاج نہیں بنایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 130154۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔